بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 21 وقف کے بارے میں ہے۔ اس میں وقف کے قواعد بیان کیے گئے ہیں، کہاں کہاں ہم وقف کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم نے وقف کرنا ہے، وقف کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس کی علامات کون کون سی ہیں، یہ تمام چیزیں اس سبق میں بیان کی گئی ہیں، جن کو ہم انشاءاللہ سٹیپ وائز ڈیٹیل کے ساتھ مثالوں کی مدد سے سمجھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں وقف کس کو کہا جاتا ہے۔ تو وقف کا معنی ہے ٹھہرنا اور رکنا، یعنی جس کلمے پر وقف کریں تو اس کلمے کے آخری حرف پر آواز اور سانس دونوں کو ختم کر دیں۔ سکتہ میں جیسے آپ نے پڑھا کہ آواز ختم ہو جاتی ہے لیکن سانس جاری رہتا ہے، لیکن وقف میں ایسا نہیں، وقف میں آواز اور سانس دونوں کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ اب وقف کہاں کہاں ہم کر سکتے ہیں، اس کی آپ کو قرآن مجید میں مختلف سمبلز نظر آئیں گی، جیسے یہ گول دائرے کا نشان، میم، طا، جیم، زا، صاد، اس طرح کی علامات آپ کو قرآن مجید میں نظر آئیں گی، لیکن ان پر وقف کرنے کے مختلف قواعد بیان کیے گئے ہیں، یعنی کہاں پر وقف کرنا بہتر ہے، کہاں پر کرنا چاہیے، کہاں پر نہیں کرنا چاہیے۔ اس چیز کو آج ہم اس کلاس میں انشاءاللہ عز و جل سیکھیں گے۔ علامات وقف میں سے پہلی علامت جو سب سے زیادہ آپ کو نظر آئے گی وہ ہے آیت ختم ہونے پر جو گول دائرے کی علامت ہوتی ہے۔ اس پر آپ نے اکثر قراء کو عام طور پر رکتے ہی دیکھا ہے، ٹھہرتے ہی دیکھا ہے، تو اس علامت کا نام ہے وقف تام، یعنی یہاں پر آیت مکمل ہو جاتی ہے تو اس کا نام رکھا گیا وقف تام۔ یہ آیت مکمل ہونے کی علامت ہے، یہاں پر ٹھہرنا چاہیے۔ جو ہمارے قراء ہیں وہ یہی بیان فرماتے ہیں کہ یہاں پر ٹھہرنا چاہیے۔ دوسری علامت ہے میم کی، جو یہ میم لکھی ہوتی ہے آپ نے قرآن مجید میں دیکھی ہوگی۔ اس علامت پر اس علامت کا نام ہے وقف لازم، جیسا کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے، لازم یعنی لازمی طور پر یہاں پر ٹھہرنا چاہیے، ضرور ٹھہرنا چاہیے، آواز اور سانس دونوں چیزیں یہاں پر توڑنی چاہیے۔ تیسری علامت ہے طا، چھوٹی سی طا لکھی ہوتی ہے قرآن مجید میں، یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں پر بھی ٹھہرنا بہتر ہے۔ جیم کی علامت آپ کو نظر آئی ہوگی، یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے، یعنی آپ ٹھہر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ٹھہرنا چاہتے تو کوئی مسئلے والی بات نہیں۔ زا کی علامت آپ کو نظر آئے گی، یہ وقف مجوز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا جائز ہے لیکن نہ ٹھہرنا بہتر ہے، یعنی نہ ٹھہریں یہاں پر۔ جیم کی جو علامت ہے وہاں اگر آپ تلاوت کے دوران سانس باری لگنے لگ جائے، یعنی سانس آگے بڑھانا مشکل لگ جائے تو یہاں پر ٹھہر جائیں، اگر سانس نہیں باری ہوتا آپ کا تو آپ آگے بھی پڑھ کے جا سکتے ہیں۔ صاد کی علامت وقف مرخص کی علامت ہے، یہاں پر ملا کے پڑھنا چاہیے، یعنی کہ یہاں پر نہ رکیں۔ لا عربی میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا اردو میں میننگ ہوتا ہے نہیں۔ یہ اگر آیت کے اوپر یعنی وقف تام کے ساتھ لا لکھا ہو تو اس کے ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے میں اختلاف ہے، یعنی اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے کہ یہاں پر ٹھہریں یا نہ ٹھہریں، لیکن اگر یہ آیت کے علاوہ درمیان آیت میں کسی جگہ لا آ جاتا ہے تو وہاں پر نہیں ٹھہرنا۔ جب ہم ان تمام علامات کے علاوہ کسی اور جگہ پہ ہمارا سانس ٹوٹ جاتا ہے اور ہم وقف کر لیتے ہیں تو وہاں پر ہمیں اعادہ کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ پیچھے سے ملا کر دوبارہ پڑھنا ہوتا ہے۔ اعادہ کا مطلب ہے وقف کرنے کے بعد پیچھے سے ملا کر پڑھنا۔ اگر ہم ان علامات پر وقف کرتے ہیں تو ہم پیچھے سے ملا کر نہیں پڑھیں گے، سوائے وقف مرخص کے، جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہاں پر ملا کے پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم درمیان آیت میں جہاں پر کوئی بھی علامت نہ ہو، لا کی علامت پر بھی نہیں رکیں گے، اگر وہاں سانس ٹوٹ گیا تو پیچھے سے ملا کر پڑھنا چاہیے، اور اس کے علاوہ بغیر کسی علامت کے درمیان میں ہی سانس توڑ دیا تو پھر پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے تو اس چیز کو اعادہ کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ آیت نمبر سورہ فاتحہ کی کوئی آیت دیکھ لیتے ہم، صراط الذین انعمت علیہم اب غیر پہ ہمارا سانس ٹوٹ گیا تو ہم پھر دوبارہ پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین،
اس چیز کو اعادہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ ہم نے درمیان میں سانس نہیں توڑنا چاہیے تھا لیکن ہم نے توڑ دیا، وقف کر دیا، وقف نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس چیز کا ہم کفارہ اس طرح سے دیتے ہیں کہ ہم پیچھے سے دوبارہ ملا کے پڑھتے ہیں اور اعادہ کرتے ہیں۔ ہم نے اس کلاس میں وقف کی علامات کو سمجھا۔ انشاءاللہ عز و جل اس اگلی کلاس میں ہم جو ہے وہ دیکھیں گے کہ وقف کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ زبر زیر پیش، اگر جب ہم وقف کرتے ہیں زبر زیر پیش پہ ہم نے کیسے وقف کرنا ہے، دو زبر دو زیر پہ، تنوین پہ، مشدد حرف پہ کیسے ہم نے وقف کرنا ہے، گول تا آ جاتی ہے اس پہ کیسے وقف کرنا ہے، اس چیز کو ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں ڈیٹیل کے ساتھ مثالوں کے ساتھ پڑھیں گے۔ اگر اس کلاس میں یہ سب شروع کر دیا تو یہ کلاس بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اس چیز کو ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ آج کی کلاس کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔